یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کی تاریخ کا اعتبار ہوگا یا اپنی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث مبارکہ آئی ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن یعنی یوم عرفہ کو اللہ پاک سب دنوں سے بڑھ کر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اور یوم عرفہ وہ دن ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو اس میں روزہ رکھے میں امید کروں اللہ پاک اگلے پچھلے 2 سالوں کی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور مراقی الفلاح کے اندر علامہ شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیح کے حوالے سے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ افضل الایام ہے، اور اگر اس دن جمعہ ہو جائے تو پھر 70 حج سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس حوالے سے گزار عرفہ اس نے پہچانا، اس نے جان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کی رات کو خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر 9 ذی الحج کو آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ سو آپ جان گئے کہ واقعی شک نہیں، شبہ نہیں، یہ خیال نہیں، یہ محض خواب نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے، رب کی طرف سے حکم ہو رہا ہے۔ تو آپ 9 ذی الحج کو اس خواب کی حقیقت کو سمجھ گئے، پہچان گئے، تو آپ نے فرمایا کہ عرف تو میں پہچان گیا، اسی سے پھر اس دن کو یوم عرفہ کا نام دیا گیا۔ اگرچہ اور بھی علماء کرام نے وجوہات بیان کی ہیں، لیکن زیادہ تر اس وجہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کس تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ یعنی سعودی عرب کی تاریخ کا اعتبار ہوگا یا ہمارے اپنی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ واضح رہے کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں۔ 9 تاریخ جب ذی الحج کی ہوگی وہ یوم عرفہ ہے، لہٰذا ہم سعودی عرب کی تاریخ کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی تاریخ کا اعتبار کریں گے۔ سعودی عرب ہم سے ایک دن پہلے بھی یوم عرفہ ہو سکتا ہے، ہم اپنی تاریخ کا اعتبار کریں گے۔ سو ہمارے ہاں جب چاند نظر آئے ذی الحج کا اور 9 تاریخ ہو جائے تو ہمارے ہاں وہ یوم عرفہ ہے۔ اس دن بندہ گناہوں کی معافی مانگے، اس دن بندہ ذکر فکر کرے، اس دن بندہ روزہ رکھے، اس دن بندہ اللہ کو راضی رکھے۔ تو جو عرفہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ ہیں ان کے توفیل بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہم سب کو دارین کی برکات سے مالا مال فرمائے۔